لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور میری ماں اور بہنیں، ماشاءاللہ آپ کے اس گاؤں میں دوبارہ جلسے کی نسبت سے آنے کی حاضری ہوئی. یہ جلسہ تو ہوتا ہے لیکن نام ہے، کام تو نہیں ہے. ہم لوگوں کی طرف بدعتیوں میں، بریلیوں میں میلاد شریف ہوتی ہے، جسے کہ مولود کہتے ہیں. وہ میلاد شریف میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ 2-4 بچے اکٹھا ہو گئے، کچھ بڑے بوڑھے آ گئے اور کام بن گیا، اور وہ لوگ اپنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نعت پڑھے، کار کی تقریر ہوئی اور اس کے بعد جیسا ختم ہو گیا. یہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں سے زیادہ تو علماء کرام ہیں. یہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. یہ گاؤں واقعی کس طرح خوش نصیب ہے، گاؤں بھی خوش نصیب ہے، گاؤں والے بھی خوش نصیب ہیں کہ علماء کے مجمع میں آپ لوگ ہیں. علماء ماشاءاللہ آپ لوگوں سے تعداد میں زیادہ نظر آتے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ یہ علماء بیچارے سنانے کے لیے آئے، سننے والا کوئی نہ ہو تو عجیب بات لگتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں تھوڑا توجہ دیں. میرا خیال ہے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ آواز تو میرے کان تک آئے، بستر پہ ہی صحیح لوگ سن رہے ہیں. خیر، دین کی بات جہاں بھی پہنچے، جس طرح بھی پہنچے، اس پر عمل کرنے کے ارادے سے آدمی سنے، یہ بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. پہلی آیت تو وہ ہے جس آیت کو حضرت مولانا حسان صاحب ندوی نے بھی عنوان بنایا تھا، اور دوسری آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نفسیات کو، ہمارے اندر جو مرض ہے اس مرض کی طرف اشارہ کیا. اور حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نفسیات کا ماہر نہیں، کیونکہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے. اس نے پیدا کیا ہے. پیدا کرنے سے لے کر موت تک ہم پر حالات کیا آئیں گے، ہم کیا کریں گے، ہم کیسے ہوں گے، ہمارا گزران کیا ہوگا، اللہ خود جانتا ہے. ہمارے ایک ایک مرد کی اسے خبر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، جو دوسری آیت میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بتائی. اسی لیے علماء لکھا ہے یہ عجیب غریب آیت بھی ہے. اس لیے اس عجیب غریب آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرض کی تشخیص فرمائی. وہ مرض کیا ہے؟ مرض ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کی وضاحت پہلے کر دوں. سوال اور اعتراض. سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اتنے انجمن، اتنے جلسے اور اتنے پارٹیاں قائم کی گئی ہیں، ایسے ایسے مراکز بنائے گئے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں. وہ اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر بگڑا ہوا جو ماحول ہے وہ صحیح ہو جائے. لیکن حال یہ ہے کہ بجائے ماحول کے صحیح ہونے کے جو کدو بگڑتا نظر آ رہا ہے. ایک کا صحیح ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. کبھی کیا ہم نے اس پر غور کیا کہ ایسا کیوں؟ جب جلسوں سے بھی یہی پیغام جاتا ہے اور انجمنوں سے بھی یہی پیغام جاتا ہے، پارٹیوں سے بھی یہی پیغام جاتا ہے، علماء کے مجلس سے بھی یہی پیغام جاتا ہے
کہ لوگوں اپنے اخلاق کو، اپنے معاشرے کو صحیح کرو، لوگوں اپنے عادت و اخلاق کو صحیح کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کے اندر شفقت کا ماحول پیدا کرو، چھوٹوں کے اندر ایسے جذبات پیدا کرو کہ بڑوں کا احترام ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ تمام باتیں، ساری محنتیں لگتا ہے راجہ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں کے ماحول سے نکل کر چلیں، بازاروں کے اندر جائیں، بازاروں کا ماحول بہت خراب، بازار سے کہیں اور آگے جائیں، شہروں میں جائیں، وہاں کا ماحول اس سے بدتر۔ اور ہوتا یہ ہے کہ کہاں نہیں انجمنیں ہوتی، کہاں جلسے نہیں ہوتے۔ شہروں کے اندر دیکھو لوگ ناکے پہ جلسے کرتے ہیں، روڈوں پہ جلسے کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ تاکہ اصلاح ہو جائے، لیکن اصلاح ہو نہیں پا رہی۔ یہ اعتراض ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں، ایسی کیا بات ہے کہ ہماری زبان سے نکلتی ہوئی آواز لوگ کانوں میں پہنچ رہی، اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کی وجہ بات جو سمجھ میں آ رہی وہ یہ ہے کہ ہم نے واقعی اس بات کا تو دعویٰ کیا ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، حضرات صحابہ کرام کو اپنے دین کے لیے معیار حق سمجھنے والے تو ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام، آپ کے جو پروردہ لوگ ہیں، ان کی روش پر ہم نے چلنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی گریبان کے اندر ذرا جھانکے، کسی کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنے اندر جھانکے کہ ہمارے اندر کتنا بگاڑ ہے، کتنی کمیاں ہیں اور کیسے اس کو دور کیا جائے۔ اگر ہر آدمی اپنی کمیوں کی دور کرنے کی فکر کر لے، حقیقت ہے کہ معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ ہم ایک جھنڈا لے کر چلتے اصلاح کا، لیکن ہمارا ارادہ یہ ہوتا کہ اس کام کا آغاز دوسرے سے ہو، دوسرے کا ذہن ہوتا کہ یہ تیسرے سے ہو، تو ہر آدمی دوسرے پر وہ کرتا ہے۔ آج ہماری مجلسیں، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کیچڑ اچھاڑتے ہیں، ایک دوسرے کمیوں کو خوب نکھارتے ہیں اور مزے لے کر بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے ہمارے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم اپنے گریبان کو جھانکیں۔ حضرات صحابہ کرام اپنے آپ کو سنبھالتے تھے۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے اور چیختے چلاتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ رسول نے فرمایا، بات کیا ہے بھائی، منافق کیسے ہو گئے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم آخرت کی پوری تیاری کر لیں گے اور جنت کی بہاریں ہمارے لیے ایک دم ہموار ہو جائے گی، لیکن جب ہم آپ کے پاس اٹھ کر جاتے ہیں تو ہمارا ماحول بدل جاتا ہے کہ ہم اس ماحول کو ہی بھول جاتے ہیں۔ یہی تو منافق کی علامت ہے، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دیکھو اس مثال سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ بتانا ہے کہ دیکھو ہر صحابی کو اپنی فکر کہ ہم کسی طرح سے صحیح ہو جائیں۔ حضرت حنظلہ کو اس کی فکر تھی، ایسا تو نہیں ہم سے نفاق ہو رہا کہ ہم منافق ہو گئے۔ حالانکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ رسول نے تمام منافقین کی فہرست آپ کو بتا دی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان آپ کے رازدار ہیں، آپ کا ایسے رازدار ہیں کہ اس راز کو وہی اپنے پاس ہی رکھے ہوئے تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، اور منافقین کی ساری فہرست ان کے پاس تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جانتے ہیں بہت بڑے صحابی، دوسرے خلیفہ ہیں، اور ان کی خلافت کا حال یہ ہے، ان کی خلافت میں شیطان بھی کامتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس راستے سے گزرتے تھے، اس راستے سے شیطان گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا۔ یہی وہ صحابی ہیں، جب ایمان لاتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے اندر علل اعلان اذان ہونے لگتی، ورنہ اس سے پہلے چھپ چھپ اذان دیتے تھے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے۔
حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، اے مکہ والو سن لو، اگر تمہیں اپنے بیویوں کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو تو آ جاؤ ہمارے مقابلے کے لیے۔ خبردار کسی نے اگر اذان کو روک دیا تو یاد رکھو اس کے ساتھ یہی حشر ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیویوں کو بیوہ کرو گے اور بچوں کو یتیم کرو گے، آ جاؤ۔ لیکن ان کی ذات شان اور ان کی بہادری، ان کی شجاعت کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق کے زمان سے نکلنا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کا مقابلہ کر لے، ان کی بات کا جواب دے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت کر رہے ہیں تو راتوں میں گشت کرتے تھے اور اپنے رعایا پر نظر رکھتے تھے کہ رعایا کوئی ایسی تو نہیں کہ ہماری حکومت میں کوئی رعایا پریشان ہو، ہمیں اس کا پتہ نہ ہو، پر خدا کے ہاں وہ ہمارے غریبان کو پکڑ لے۔ واقعہ مشہور ہے، واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی رات میں سفر کر رہے تھے اور لوگ دیکھ ریکھ کر رہے تھے۔ ایک گھر کے پاس کھڑے ہو گئے، اس گھر کے پاس کھڑے ہوئے تو دیکھا ایک عورت کی اور اس کے ساتھ ایک بچی کے بولنے کی آواز آ رہی، اور کیا بول رہی عورت؟ یہ کہہ رہی بیٹی جو دودھ تمہارے پاس ہے دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بچی نے کہا ماں جانتی ہو بادشاہ کون ہے؟ ہاں وہ تو میں جانتی ہوں بادشاہ کون عمر بن خطاب ہے، لیکن وہ کہیں دیکھ رہا اور سن رہا ہے، کون جانے گا کہ ہم پانی ملائیں کہ نہیں ملائیں؟ اسے کیا بتا، عمر بن خطاب پہرے داری بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس کہیں کھڑے نہ ہوں، کہتے ہیں لوگ نا دیوار کے کان ہوتی ہے، وہ وہی تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اس نے اس بات کو کہا تو لڑکی نے کہا ماں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ عمر بن خطاب جو مومنین ہیں نہیں سن رہے ہیں، لیکن وہ اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو سب کا خالق ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ لڑکی کی یہ بات حضرت عمر بن خطاب کو اتنا پسند آئی کہ آپ تشریف لے گئے اور صبح کے وقت میں جب مسند لگایا ہے اور رعایا اور لوگ آئے ہیں، وزراء آئے، تو فرمایا یہ بتاؤ فلاں گاؤں میں فلاں جگہ پر ایسا گھر ہے، وہ گھر کس کا ہے؟ کوئی آدمی مانگا تھا، اس نے کہا جی حضرت فلاں کا گھر ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، ایک لڑکی ہے ایک ماں ہے، اس کے پاس گائے ہے، اسی گائے سے اس کا گزارا ہوتا ہے اور کمانے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو میرا بچہ جو عبداللہ ہے، اس کے نکاح کا پیغام لے کر جاؤ۔ اس عورت سے کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بچے سے کر دے گی۔ بادشاہ وقت اگر پیغام نکاح بھیج رہا ہو اور نہایت ہی کمزور ترین آدمی کے پاس، جس کا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں اور لوگوں کی نظروں میں وہ شخص وہ آدمی اور وہ گھر جس کے اندر کوئی مرد نہ ہو، وہ آدمی لوگوں نظر سے گرے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بیوہ ہے، اور بیواؤں کی ہمارے معاشرے کے اندر کیا اہمیت ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ کا پیغام نکاح پہنچے، کیا ایسا ہو سکتا ہے وہ قبول نہ کرے؟ قبول کر لیا۔ وہی لڑکی اس کا جب نکاح حضرت عبداللہ بن عمر سے ہوتا ہے، تو عبداللہ بن عمر نکاح کر لیتے ہیں۔ اس سے پیدا ہونے والا بچہ کون؟ عمر بن عبدالعزیز۔ وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اگر عدل و انصاف کسی نے کیا تو عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ تو میرے بھائی یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے کہا حضرت حذیفہ بن یمان سے، اے حذیفہ یہ بتاؤ منافقین میرا نام تو نہیں ہے؟ جو منافقین کی فہرست تمہارے پاس ہے، میرا نام تو نہیں ہے؟ دیکھو یہ کیوں کہا انہوں نے، یہ فکر تھی اس بات کی کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی کمی ہمارے اندر ہو، ان کمی کی بنا پر اللہ کے نبی نے ہمیں منافق میں شامل کر دیا ہو۔ تو میرے بھائیوں حضرات صحابہ کرام کو اپنے ذات کی فکر تھی، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے تھے اور اپنے نفس کی شرارتوں کو سمجھتے تھے، اس لیے پہلے اپنے غریباں کو دیکھتے تھے، جھانکتے
تھے، اپنی کمیوں کو دور کرتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے پیغام کو آگے لے کر چلتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک جھنڈا اٹھائیں گے اصلاح معاشرہ عنوان کا، اور اس کے بعد جھنڈے کے تلے ہم چاہیں گے کہ دوسرے کی اصلاح ہو جائے، لیکن ہم اپنے اندر نہیں دھیان دیتے ہمارے اندر کمیاں کیا ہیں، وہ کمیاں دور ہوں کہ نہ۔ دیکھو سب سے خراب ماحول کیا ہوتا جا رہا ہے، ایسی بیماری ہمارے اندر پنپ رہی ہے جو بیماریاں ہمارے تمام اعمال کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، تمام اعمال صالحہ کو نیست نابود کر دیتی ہے۔ وہ بیماری ہے کیا؟ وہ بیماری حسد ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس نے ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ آسمان پر سب سے پہلا جو بیماری آئی تھی وہ حسد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور اس کے بعد حضرات ملائکہ کو سجدہ کرنے حکم دیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ ابلیس کے بارے میں آتا ہے ابلیس اس نے اللہ کے لیے بہت سجدہ کیا، اللہ کی اطاعت اتنا اطاعت گزارت تھا کہ ایسی اطاعت اور کوئی نہیں کرتا۔ اسی لیے ابلیس کو ملائکہ کے درمیان میں طاؤس الملائکہ کہا جاتا ہے۔ طاؤس کہتے ہیں مور کو، پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ مور مانا گیا ہے، تو اس کا لقب تھا طاؤس الملائکہ۔ اس ابلیس کو یہ لقب ملا تھا کیوں؟ اس لیے جو اللہ کا فرمانبردار بندہ تھا اور اللہ کی بے انتہا اطاعت کرنے والا تھا۔ میں دیکھا ہے کتاب کے اندر لکھا ہوتا کہ روئے زمین کی کوئی جگہ نہیں بچی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا اللہ کے لیے۔ یہ ہے ابلیس۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرشتوں کے درمیان یہ کہہ دیا کہ میں روئے زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب ہوگا، اور وہ تمام کام کو انجام دے گا جو میں کرتا ہوں۔ نائب کا وہی کام ہوتا ہے۔ تو اس کو اس بات کا احساس ہوا اس کام کا حل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو میں ہی ہوں، کیونکہ بے انتہا بات کرنے والا بندہ تھا اور اللہ کے لیے سجدہ بھی کرتا تھا۔ اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کا اگر کسی کو تمغہ ملے گا تو مجھے ملے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا اور تمام ملائکہ سے کہا سجدہ کرنے حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کیا چیز تھی جو سجدہ نہ کرنے دی؟ وہ حسد تھا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت پر جلنا اور کڑھنا، اور اس بات کو حس کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں آئی ہے، جس طرح سے چھن جائے جہاں میرے پاس آئے نہ آئے۔ یہ حسد۔ اور یہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ حسد کی وجہ جو ہے وہ تکبر ہے، بغض ہے، عناد ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تکبر یہ حسد کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس حسد کی بنا پر اللہ تعالی نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا، صرف حسد کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا تھا وہ حسد ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو زمین پر ہوا وہ بھی حسد ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام تھا حابیل، ایک کا نام تھا قابیل۔ حابیل اور قابیل، اس زمانے میں یہ ضابطہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو بچہ ہوتا تھا، ایک بچی ایک بچہ، تو اگلے دن جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے پچھلے دن اس کے بعد جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح اس سے ہوا کرتا تھا۔ یہ ترتیب تھی۔ جیسے آج کے دن دو بچے پیدا ہوئے تھے، ایک بچی ایک بچہ پیدا ہوتا تھا،
تو اس بچے کا اس بچی سے جو ساتھ پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ایک دن پہلے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس بچے کا اس آج ہونے والی بچی سے نکاح ہوا کرتا تھا۔ قابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی، اور حابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی بچی وہ تھوڑا سا صورت کے اندر نم تھی۔ اب اس کے بعد ترتیب یہی تھی کہ قابیل کا نکاح اس بچی سے ہوگا جو پیدا ہوئی حابیل کے ساتھ، اور حابیل کا نکاح اس بچی سے ہوگا جو پیدا ہوئی قابیل کے ساتھ۔ اب اس کے اندر ہوا حسد پیدا ہوا، قابیل نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ خوبصورت ہے، ہماری بہن ہمارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ صاحب اس کو کریں گے۔ اس نے اس حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ تو حسد ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے انسان کے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، لوگوں حسد سے بچو۔ حسد سے کیوں بچو؟ فرمایا فإنہ یاکل حسنات، حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ مثال اس کی ہے کما تاکل النار الحطب، اللہ نبی فرماتے ہیں ایسے ہی کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، کہ سوکھی لکڑی کو کھا کر راکھ بنا لیتی ہے، اس راکھ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسی جو تمہارے پاس نیکیاں ہیں، تم رات میں عبادت کرتے ہو، اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، نہ جانے کتنی نیکیاں کرتے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہاری نیکیاں برباد بھی ہو رہی ہیں۔ یہ حسد ہی ہے جو ہماری نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، نکاح خاص طور حسد سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور حسد پیدا کہ وہ حسد کس سے انسان کرتا ہے؟ انسان اپنے ہم اصل سے حسد کرتا ہے۔ عالم حسد کرتا ہے عالم سے، تاجر تاجر سے کرے گا، عالم تاجر سے نہیں کرے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ مان لو ایک عالم ہے، بڑا اچھا مقرر ہو گیا، تو دوسرا عالم اس سے زیادہ چلتا ہے، اتنا بڑا مقرر کیسے ہو گیا، بڑی اس کی شہرت ہو رہی ہے، اس کی شہرت ختم ہو جائے، میں بنوں نہ بنوں، یہ حسد۔ تاجر ہوتا ہے، وہ کرتا ہے اس کی دکان خوب چل رہی، بھائی خوب اس کے پاس کسٹمر آ رہے ہیں، لائن لگی رہتی ہے، میں دکان کھول کے صبح شام بیٹھا کوئی آتا ہی نہیں۔ اب سوچتا کیا کیا جائے، کہا کسی طرح سے اس کی دکانداری بند کی جائے، تو لگایا شکایت، اور کہا کہ ابھی انکم ٹیکس والوں کو کہا یہ ٹیکس نہیں ادا کرتا، انکم ٹیکس والوں چھاپا مار دیا، وہ ختم۔ یہ حسد، ہر آدمی کے اندر حسد پیدا، گھروں کے اندر حسد پیدا ہو جائے تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے، علماء کے اندر حسد پیدا ہو جائے تو علماء کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم حسد، لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ حسد یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اندر نعمت کو ختم کرنے کی کوشش کا ہونا، یہ حسد ہے۔ ایک ہے اس کے مقابل کے اندر وہ عجبہ جسے کہتے ہیں، یعنی حسد ہوتا ہے، اس کے مقابل ایک اور ہوتا ہے، اس کی شریعت کے اندر اس کا حکم آیا کہ ہاں وہ کرو، فرض کر لو ہمارے پاس ایک نعمت ہے، آپ نے معلوم ہوا کہ بہت اس کو نوازا اللہ تعالیٰ نے، اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ جس طرح آپ نے اس کو نوازا ہے ہم کو بھی نواز دے، اور اس کی نعمت کے اندر ترقی عطا فرما۔ یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے، شریعت میں محمود بھی۔ اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو ہر اعتبار سے تباہ کرتی ہے، اور خالی اعمال ہی خراب نہیں ہوتے، حسد کرنے والا رات کو اس کو نیند نہیں آتی، کیونکہ بھائی ہمارے پاس کوئی نعمت ہے، ہم تو نعمت کے اندر مست ہیں، ہم تو بڑھیا نیند سوئیں گے، اور آپ کو اس نعمت سے تکلیف ہے تو آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ تو نیند نہیں آئے گی۔ دوسری بات، رات و دن میں جب بیچارہ کوڑھے گا اور پریشان ہوگا، تو اسی لیے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد
نیکیوں کو کھاتا ہی کھاتا ہے لیکن انسان کو بھی کھا لیتا ہے۔ حسد کی آگ پہلے حسد کرنے والے پر پڑتی ہے، بعد میں اس کی آگ کا شعلہ کسی دشمن کو پہنچے نہ پہنچے ضروری نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا نقصان ہو جائے، ہم چاہتے ہیں لیکن ضروری کہ نقصان پہنچا دیں، لیکن اپنا نقصان تو پہلے ہم کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ کے نبی نے جو مثال دے کر سمجھایا ہے کہ کما تاکلون نار الحطب، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس کو راغ بنا لیتی ہے، ایسے حسد جو ہوتا ہے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ہمارے تمام عبادات بیکار ہو جاتے ہیں، نمازیں ہماری اقعاد ہو جاتی ہیں، تلاوت کے اندر جو نیکیاں خوبیاں تھی سب ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمارا معاشرہ ہمارے لیے خراب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اس لیے حسد سے بچنا ضروری۔ حسد اور بغض، عناد، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ میں بھی آپ سے کہا کہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا بغض کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تکبر بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کا تھوڑا سا متاع، تھوڑا سا مال میرے پاس اگر آ گیا اب میرے پاس زمین پر نہیں پڑتے، انسان تن کے چلتا ہے اور کسی کو اپنے کھاتے میں لاتا نہیں، اور دوسرا کمزور آدمی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ وہ خالی متاع مال ہے، اور وہ جو مال ایسا مال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ مال وہ مال ہے جو ضروری نہیں تمہارے ساتھ رہ جائے، کل کو تم سے لے کر کے اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے گا، اور اس کے بعد کسی اور کو دے گا۔ تو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مالداروں کو غریب ہوتے دیکھا، اور بہت سے غریبوں کو مالدار ہوتے دیکھا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ مال اور دولت انسان کو تکبر مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس پر بھی ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے مال اور دولت کو صحیح استعمال کریں۔ اللہ نے اگر مال عطا فرمایا اس کے حقوق کو ادا کریں، صدقات اور خیرات کریں۔ یاد رکھو صدقے کی بات آ گئی تو ایک بات اور سمجھا دوں، صدقہ یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ انسان کی تمام برائیوں پر پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان صدقات تطفئ البلیات، صدقات بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے جتنے مالدار ہیں اتنے غریب اس سے پریشان ہیں، لیکن وہ مالداروں میں کوئی آفت نہیں آ رہی۔ آپ سوچتے ہیں آفت کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ اس کی وجہ وہ صدقات کرتے تھے، تو صدقات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے صدقہ کا خوب لے رکھنا چاہیے، صدقہ نکالتے رہنا چاہیے۔ آدمی گھر سے نکلے 5 بجے صدقہ نکال دے، بچوں کو اس کا مکلف بنا کہ بچے صدقہ نکالیں۔ کوئی غریب آ گیا مانگنے والا تو بچے کو ہاتھ میں دیجئے کہ وہ دے کر کے آوے، اس سے اس کے اندر مال کی لالچ کم ہوگی، بچوں کے اندر مال کی محبت کم ہو جائے گی۔ جب مال کی محبت کم ہوگی تو ظاہر بات مال خرچ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر مال کی محبت اور حس پیدا ہو جائے گی تو خرچ کیسے کرے گا؟ اس لیے صدقات کا بھی خوب اہتمام کریں۔ تو میں اصل چیز جو کہہ رہا تھا وہ حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، عناد ہے۔ ایسی بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ حسد یہ کیسے جانیں گے ہمارے اندر حسد ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مان لو کوئی آدمی، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دے دی، کوئی کمال دے دیا، یا مال ہی دے دیا، یا حسن و جمال سے اس کو نواز دیا، یا صحت تندرستی عطا فرما دی، اور آپ کے اندر وہ بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ یہ بات اس کے پاس کیسے آئی، یہ ادھر ختم ہو جاتی، ٹھیک رہتا، تاکہ اس کو احساس ہوتا کہ ہاں یہ کیا چیز ہے، اور اپنے آنے کی فکر نہیں کہ میرے پاس آئے نہ آئے، بنا یہ ختم ہو جائے۔ اسی چیز کو ہم کرتے ہیں۔ آج بھائیوں میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ ایک بھائی کی آمدنی ٹھیک ہے، دوسرا بھائی ہلکی آمدنی والا ہے۔ ایک بھائی کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے ہیں، ایک بھائی کے ہاں کھائے لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو لڑکے والا لڑکی والے سے جلتا ہے، تو کہتا ہے اس کی یہاں تو اس کے پلے کچھ نہیں، خالی لڑکیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے، حقیقت بات ہے۔
کہ عوام کے اندر عجیب رجحان ہے۔ میرے ایک عزیز ہم کے ہاں کھائی لڑکی ہے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا حصہ میرا لگا دو، کہنے لگے تو حصہ کیا کرے گا، تیری لڑکی نے کھا لیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ آدمی حسد ہے جو انسان کو اس طرح آمادہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو حسد سے بچو اور لوگوں کو بچاؤ، اپنی فکر کرو، اللہ نے کچھ مال دیا اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو، مسجد سے اعلان ہو جائے اس کے اندر جتنا ہمت ہو دے دو، مدرسے والے آئے ان کو دے دو، غریبوں کو دے دو، کچھ خرچ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آپ پر آنے والی آفتوں کو ٹالتا رہے گا، اللہ کا غصہ آپ کے لیے ٹھنڈا ہوتا رہے گا، اللہ کی خاص عنایتیں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ صدقہ نہیں نکالتے، اس کی وجہ یہ ہے ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقات جو ہوتے ہیں، صدقات کے نکالنے سے مال بڑھتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی وجہ مثال بہت ساری ہر ایک کے ساتھ پیش آتی ہوگی۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ایک مرتبہ میں اپنی گاڑی سے نکلنا، کسی نے کہا بہت زبردست چیکنگ چل رہی ہے، واقعی چیکنگ چل رہی تھی، تو میرا ایک سائل تھا، اس نے فون 10 روپے نکالا، صدقہ کہا یا ہیلمٹ تو ہے نہیں نہ کاغذ ہے، دیکھا جائے جیسا ہوگا، 10 روپے صدقہ نکال دیا، اور اس کے بعد ہم لوگ چلے۔ واقعی زبردست چیکنگ تھی، سب کو روک رہے تھے، لیکن جب ہم لوگ پہنچے ہم کو کسی نے دیکھا، ہم نکل گئے، ہم نے کہا ہے صدقے کے برکت۔ اور بتاؤ دوسری بات، ایک مرتبہ گاڑی سے چل رہے تھے، اس طرح سے حادثہ ہوا، سر کے بل گرا ہوں، اور لگتا تھا کہ آج شاید کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جائے گا، لیکن جب کھڑا ہوا تو پتہ چلا کچھ چوٹ بھی لگی ہے، میں کہا صدقے کی برکت۔ تو صدقہ کی برکت یہ ہوتی ہے، صدقہ کی برکت یہ نہیں کہ مال بڑھتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ آفات سے بچاتے ہیں، مصیبتیں اللہ تعالیٰ ٹالتے ہیں، گھر آنے والی آفتیں آپ سے ٹل جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو صدقے کا اہتمام کیجیے، ہر آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ ہمیں روزانہ کچھ نہ صدقہ نکالنا۔ گھر سے آپ نکلے مہولی جا رہے ہیں، صدقہ نکال کر جائیے، 2 روپے نکالے، جو ہمت ہو، 1 روپے 2 روپے ڈال دیے ایک طرف کنارے ڈال دیجیے، صدقہ نکال، انشاءاللہ آپ کی حفاظت اللہ کرے گا۔ ایسے آپ کی اولاد کہیں جا رہی ہے، سفر میں جا رہی ہے، اس کے نام سے صدقہ نکال دیجیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو آفات سے بچائے گا۔ آپ پر کوئی بیماری آتی ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ بیماری کا اندازہ کیجیے، بیماری ہے کس حد کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیماری کم سے کم 5-10 ہزار روپے خرچ ہوں گے، اسی اعتبار سے آپ 5 روپے نکال دیجیے، انشاءاللہ وہ بیماریاں آپ کی ہلکی پڑ جائیں گے، اور جائیں گے آپ ڈاکٹر کہے گا ارے نارمل ہے، کوئی بات نہیں، تو خوراک کھائیے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو صدقات کی برکت یہ ہے، آپ اس بات کر کے دیکھیے، حقیقت بات یہ ہے کہ آپ اس کو خود سمجھیں گے، اور جب مشاہدے میں بات آتی ہے اس انسان کے عمل کرنا تو اسے بتانا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں صدقہ نکالا، اور حسد جو بیماری ہے، اس بیماری کا جائزہ لیتے رہو کہ ہمارے اندر حسد تو نہیں ہے، کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، مدرسوں بھی جا رہے ہیں، جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، علماء سے مصافحہ کر رہے ہیں، حضوروں کے پاس جاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن حسد ہے، یہ تمام بات کو آپ کھا رہا ہے۔ آپ کے پاس ہوگا یہ، اگر آپ حاسد ہیں، حسد آپ کر رہے ہیں، تو یہ تمام نیکیاں تباہ برباد ہو جائیں گی، آپ خالی ہاتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ کہنے کے لیے آپ تو یہ لوگ بہت نیکی کرتے تھے، گھر والے بھی کہنے بڑے اللہ والے تھے، اذان وہی پہنچ جایا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اشراق پڑھ کر مسجد آیا کرتے تھے، لیکن حسد جو بیماری تھی اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ بیماری کہاں لگی۔ یہ ایسا ناسور ہے کہ انسان عبادت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرماتے ہیں یہ ایسے اعمال کو نیکی کو کھاتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں آپ حضرات سے خاص تو جو بات کہتا ہوں وہ صرف حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، اور یہ تکبر ہے، ان بیماریوں اپنے آپ کو بچائیں۔ تکبر واقعی اللہ کی چادر ہے، تکبر کرنے کا حق کسی کو ہے تو اللہ کو ہے، کسی اور کو حق تکبر کا نہیں ہے۔ ہم کیوں تکبر کر رہے ہیں بھائی؟ اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں تو ہماری پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ ہم ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، اس ناپاک قطرے کیا ہے؟ ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے، ایک بزرگ مجذوب آدمی تھے، ایک جگہ ایسے ہی راستے میں کنارے پڑے سو رہے تھے،
بادشاہ گزرنا، اس کا لشکر پورا جا رہا تھا، ہٹو بچوں کی صدائیں ہو رہی تھی، صدائیں چیخو پکار، ہٹو بچو ہٹو بچو، سب پرندے درندے سب ہٹ جائے تھے، پورا راستہ صاف، لیکن وہ بزرگ بیچارے وہیں اپنا پڑے رہے۔ بادشاہ آیا اور روکا اپنی سواری کو، کہا روکو، یہ کون ہے؟ کھڑا وہ اس کے پاس، کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، تم جانتے نہ کون آ رہا؟ میں بادشاہ ہوں اس ملک کا، تم جانتے میں کون ہوں؟ اس بزرگ نے کہا ہاں خوب جانتا ہوں آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی میں دفن ہو جائیں گے، اور کیا آپ ہیں؟ یہی میں جانتا ہوں۔ اچھا یہ اللہ والا جو بزرگ ہوتا ہے انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا سر جائے گا سر بدن سے یا کیا ہوگا، وہ تو کچھ نہیں، حق بات کہنا تو کہہ دیتے ہیں۔ اس نے یہ بات کہی، اس بادشاہ اس کا احساس ہوا کہ واقعی ہماری حقیقت یہی ہے، اس نے فوراً توبہ کر لیا اور ہٹو بچوں کا سلسلہ ختم کرا دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ تکبر اپنے آپ کو انسان کو تباہ کر دیتا ہے، تکبر سے انسان لوگوں کے درمیان ذلیل ہوتا ہے، اس کو عزت نہیں ملتی، تواضع سے انسان کو سربلندی حاصل ہوتی ہے، اور معاشرے میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لوگ اس کو عزت نظروں سے دیکھتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ حضرات گوشے گزار کی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔